زمین کربلا بلاتی ہے نانا، چلا میں کربلا مدینہ چھوڑ کر۔ مدینے کے تقدس کو مجھے نانا بچانا ہے، ہمارا قتل کرنے پر یہ آمادہ زمانہ ہے، زمانہ اس قدر ہوا دشمن میرا، چلا میں کربلا مدینہ چھوڑ کر۔ زمین کربلا بلاتی ہے نانا، چلا میں کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے برتر کی میں، درود و سلام محمد و آل محمد کے نی۔ ناظرین کا میں آپ کا میزبان خاور حسن اپنی قائم ٹی وی کی خصوصی درشیات محرم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مسلسل زمین کربلا کے موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اعجاز احمد پونستی صاحب، جو کہ بے انتہا خوبصورت انداز میں سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور یہ پروگرام بہت خوبصورت انداز میں ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین تک کے لیے بھی کرا ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کے ہم جو سوال کریں گے اس میں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ کرتے ہیں، بیوی اس کا آپ کو خاص اجر عطا کرے، بے شک۔ اور ساتھ ساتھ جلد سے جلد کربلا۔ میں کچھ سوالات جو ہے اسی موضوع پر، جو کہ ہم مسلسل زمین کربلا ایک بہترین موضوع ہے ان دنوں کے حساب سے، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو دیکھنے والوں کو لگیں گے کہ یہ ہم ایسے سوالات کر رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑے لوگوں کے نہیں کر رہے جو نیو جنریشن اور جو نئے آج کل کی جو آنے والی جو جنریشن ہے انہیں بہت چیزیں نہیں پتہ، تو یہ ہم ان کے لیے سوالات ٹھیک ہے۔ بزرگوں کو سب پتہ ہے اور جو دیکھنے والے انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ حضور، میں سب سے پہلے سوال آپ سے یہ کروں گا کہ امام حسین نے بنی اسد والوں سے مزید اور کیا کیا وصیتیں کی؟ جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ تھا اسی پر تھی بات چیت، جب انہوں نے بنی اسد والوں کو بلایا، ان کی خواتین بچوں کو، تو اب میں چاہوں گا کہ اس بنی اسد والوں سے کچھ اور بھی انہوں نے وصیتیں کی تھیں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ذکر امام حسین کا حصہ ہمیں بنایا اور آئندہ بھی وہ بناتا رہے، قرار دے، اور اس ذکر کو ہم سے قبول کرے۔ امام حسین نے جب یہ وصیتیں کر لیں اپنے دفن سے متعلق، کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے دفنا دینا، پھر عورتوں سے کہا کہ اگر ان سے نہ ہو سکے تو تم اپنے چادروں کو کفن کی صورت بنا دینا، اور بچوں سے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ سے نہ ہو سکے تو ایک مشت خاک ڈال دینا، اور پھر مزید بھی کہا، فرمایا کہ دیکھو جب ہمیں دفن کر دیا جائے گا، بعد میں جب ہمیں تدفین ہو جائے گی ہماری، تو ہم سے ملنے والے ہمارے زائرین آیا کریں گے۔ تو دیکھو ہمارے زائرین کو 3 دن تک اپنا مہمان قرار دینا، یہ جو مولا نے ہبہ کی تھی، گفٹ میں دی تھی یہ زمین، اس کی مولا نے شرط رکھی تھی، کیونکہ زمین ایک کاسٹلی زمین مولا تحفے میں دے رہے تھے، تو امام نے شرط رکھی تھی کہ جو میرا زائر آئے گا اس کی مہمان نوازی تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں تمہاری ذمہ داری ہے، فقط کھانا پانی نہیں، اس کی رہائش، اس کی حفاظت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بنی اسد والوں نے خود سے قبول کیا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اسے فقط قبول کر لینے کے بعد اس کو نبھایا نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو نبھایا ایک عرصے تک۔ ہاں یہ ہے کہ بعد میں کربلا ظاہر ہے کہ پھیلتی گئی یا آباد ہوتی گئی، یعنی کہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر بنی اسد والوں کی قبیلے کی ضرورت پیش آئے، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ قبیلے کی نسل در نسل اگر کوئی جائے اور جا کر کہے کہ بھائی تمہیں امام حسین نے کہا تھا اور میں تمہارے پاس مہمان ہونا چاہتا ہوں، تو بنی اسد والے منع نہیں کر سکتے، اور خوشی سے، بالکل وہ خوشی سے جی مناظر دیکھتے ہیں کہ وہ عاشور کے دن وہ امام کی شبیہ نکالتے ہیں، یعنی امام کے جو مولا علی اصغر کا وہ ایک نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ذوالجناح کے حساب سے نکالتے ہیں، وہ اسیران کربلا کی صورت نکالتے ہیں، وہ سب نکالتے ہیں، جی کہ اور بلکہ
اور بلکہ امام نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سید سجاد نے تدفین کی ہے، جو امام 3 دن بعد آئے تھے، معجزے سے آئے تھے، حالانکہ امام تو اسیر ہو گئے تھے کوفہ میں، تو امام نے اکیلے کیسے دفن کیا؟ یعنی دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ 72 افراد کو دفن کرنا ہے، اور 72 افراد کو دفن کرنا بڑا مشکل، یعنی تقریباً ناممکن کام، سارے اپنے، تو اس میں بھی بنی اسد والوں کی مدد لی تھی، کیونکہ امام نے وصیت کی تھی کہ تم نے دفن کرنا ہے۔ ہاں 10 محرم کو تو وہ نہ کر پائے، لیکن جب سید سجاد نے امام نے بولا کہ آؤ بنی اسد والوں اب وقت آ گیا ہے، اب حالات سازگار ہیں، تو بنی اسد والوں نے قبر کے کھودنے میں اور دفنانے میں بنی اسد والوں نے مدد کی تھی۔ تو یہ ان کو مزید یہ وصیتیں تھیں کہ زائرین نے اب عبداللہ کا خیال رکھنا ہے، زائرین حسین کا، یعنی میرے زائرین کا تم نے خیال رکھنا ہے، یہ ایک مزید ایک وصیت تھی۔ اچھا حضور، میرا ایک سوال آپ سے آج کی جنریشن کے لیے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا حسین کربلا 2 محرم کو پہنچے، لیکن ہمارے یہاں جو ہم نے شروع سے دیکھا کہ چاند رات سے مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ دن پہلے لوگوں کی پرچم کشائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے دنوں کی آسانی انہیں مجالس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، 25 ذی الحجہ کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ 2 محرم سے مجالس کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا تھا، یا یہ ضروری تھا کہ چاند رات سے ہی ہو؟ جی یہ ضروری تھا، یہ ضروری تھا کہ چاند رات سے مجالس کا آغاز ہو، بلکہ پرچم کشائی سے ہو، بلکہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ۔ ہاں بالکل آپ کا سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے، اور ایک اس دور کا بچہ یا جوان یہ سوچ سکتا ہے کہ جب امام حسین 2 محرم کو وارد ہوئے اور 7 محرم کو امام پہ پانی بند ہوا، تو بھائی یا تو 7 محرم سے مجلس کر لیتے کہ بھائی 3 دن کا ظلم تھا امام پر، چلے 2 محرم کو وارد ہوئے اور 2 محرم کو مولا کو گھیر لیا تو 2 محرم سے مجلس کر لیں، چاند رات سے مجلس ہے کیوں؟ یہی سوال ہے نا آپ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مجلسوں کی ترتیب یا ترکیب ہے، یہ ہماری وضع کردہ نہیں ہے، ہماری بنائی بھی نہیں ہے، یہ عزاداری کا پورا سلسلہ معصوم کا دیا ہوا ہے، اور معصوم نے کیا ایسے ہے، یعنی سید سجاد سے لے کر 11ویں امام تک ہم نے یہی دیکھا کہ چاند نمودار ہوا اور فرش ازا امام کے گھر میں بچھ گیا۔ یعنی 8ویں امام کا جو میں نے عرض کیا تھا، تو دیبل کو بلایا تھا، دیبل خزائی جو مولا کے مرثیہ خوان تھے، شاعر تھے، پہلی محرم کو بلایا تھا، دوسری محرم کو نہیں بلایا تھا، پہلی محرم کو بلایا تھا۔ پھر مولا کے ایک صحابی تھے ریان بن شبیب، ریان بن شبیب پہلی محرم کو آئے تو مولا کو بڑے 8ویں امام کے صحابی تھے، بڑے غم و حزن کے لباس میں دیکھا تو امام سے کہا کہ مولا آج آپ نے سیاہ لباس پہنا ہے تو کیا ہوا؟ تو امام نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ 10 دن بعد اب شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے؟ اور پھر امام نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے روزہ رکھا نہیں؟ اور پھر ایک طویل روایت ہے، اور پھر امام نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا احترام اتنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قتل و قتال نہیں ہوتا تھا، تو یہ تو محمد مصطفیٰ کی آل کو قتل کر دیا گیا اس مہینے میں۔ یعنی مہینے کا آغاز پہلی تاریخ سے ہوتا ہے، مہینے کا آغاز دوسری تاریخ سے نہیں ہوتا، مہینے کا آغاز پہلی تاریخ سے بلکہ چاند سے ہو جاتا ہے۔ جیسے چاند دکھا، آئمہ غم کا لباس پہن لیتے تھے، اس میں نے سنا تھا امام جعفر صادق کے یہاں سے رونے کی آوازیں امام کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ میں سال کے آغاز کے لیے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، ہم دیکھتے تھے کہ امام جعفر صادق سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اس کا مطلب محرم کا چاند ہو گیا۔ یہ سلسلہ آئمہ نے دیا ہے، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا حضور، آخری میرا سوال آپ سے یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب سے پہلے زمینی کربلا میں کس یزیدی سے ملاقات کی، بات چیت جو بھی ہوئی، وہ کون شخصیت تھی، وہ کون تھا جس سے ملاقات ہوئی؟ اچھا، جب امام وارد ہوئے اور خیمے نصب کر چکے تھے اور پھر جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کچھ نشستوں میں گفتگو کی تھی کہ بی بی زینب نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اور ابھی امام کا کچھ ارادہ تھا بھی کہ چلتے ہیں، کچھ ارادہ تھا نہیں بھی تھا،
کہ باہر شور کی آواز آئی اور 1000 کا لشکر باہر موجود تھا. تو امام تو باہر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور امام چلے. تو حور ابن یزید رہائی 1000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھا اور اس نے پورے افراد کو گھیر لیا تھا. اور اس نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ یہاں سے خیمے ہٹائیں، اکھاڑیں. تو حضرت عباس نے کہا کہ تم کون ہو بھائی، تم ہوتے کون ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ میں یزید کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوں، اس کی فوج کا دستہ ہے، ہم اس کا ٹروپ ہیں، اور ہم 1000 فوجی ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ اور بہت پیچھے لوگ آئیں گے. ہمیں یہ حکم ہے کہ جو حسین جہاں ملے ان کو گھیر لو، یا تو بیعت لو یا سر قلم کرو. تو امام نے اپنا گھوڑا موڑنا چاہا تو اس نے روک لیا کہ آپ بھی کہ ابھی آپ بیعت کریں. تو امام نے کہا ثقلت کا کا یا حور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو مجھے روکنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مگر میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا. یہ ایک بات. اور دوسری بات کہ جب نماز کا وقت ہوا امام نے کہا کہ میں بیعت تو نہیں کرنے والا، تجھے مجھے گھیرنا ہے. اچھا، اس دوران امام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس آپ خیمے ہٹا دیجئے، خیمے ہٹا کے نہر سے سامنے کی طرف کر دیجئے. یہ کہہ رہا ہے نا ہٹا دیجئے. اچھا، حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ تو ابھی آئے نا، ابھی تازے، ابھی ان کو میں قتل کر کے فنا کر دوں گا 2 منٹ میں. حکم حسین ہے، مولا عباس کو حکم ملا ہے، ٹھیک ہے جیسے مولا آپ کا حکم. حضرت عباس نے خیمے اکھاڑے، سامنے نصب کر دی. آقا نے جیسے بول دیا، آقا بولے مار دے تو مار دیں گے. نماز کا وقت ہوا تو امام نے پوچھا کہ حور اپنی نماز قائم کرے گا یا میرے پیچھے پڑے گا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنی نماز قائم کر لے تو میں تیرے پیچھے پڑھ لوں یا تو میرے پیچھے پڑھ لے. کہا اپنی نماز قائم کرے گا یا میرے پیچھے پڑے گا. امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جماعت کیسے قائم کروں؟ بس امام کے پیچھے کا نماز پڑھنا، امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لے، اور امام کی ماں کا احترام. شب عاشور حور ٹہل رہے تھے، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. حور ٹہل رہے تھے اور عمر صاحب سے کہہ رہے تھے کل واقعی جنگ ہوگی. ایک طرف مجھے جہنم، اس طرف مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اس طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے، تم کیا اپنی تلوار حسین پہ اٹھاؤ گے؟ تو عمر صاحب نے کہا تھا کل سر کٹ کٹ کے گریں گے. بس حور نے اپنے آپ کو باندھا، ہاتھ بندھوائے اور آقا حسین کی طرف گئے. شب عاشور تو امام نے گلے سے لگایا، کہا حور مگر آج ہمارے پاس پانی موجود نہیں، آج ہمارے پاس پانی، اس دن تم آئے تھے تو ہم نے پانی پلایا تھا نا تمہیں، مگر آج ہمارے پاس پانی. حور کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے، جس کو دوزخ کی عوض خلد کی جاگیر ملی. حور کی ایسی نہ کسی پنج تل کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے، اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر
ملی اور کی ایسی نہ کسی